السلام علیکم جی۔ جمعرات کے روز افغانستان کے پاکستان سے ملحقہ علاقے میں واقع ایک جگہ کنڑ کے مقام کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے اندر پاکستان اور افغانستان پہ کام کرنے والے مائیکل کگلگام صاحب ہیں، جو کوئی ایسے ہی کر کے سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے جی سائلنٹ ہے یا کاف سائلنٹ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو مائیکل صاحب جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ ان کی 2-3 مراحل کی ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ پائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اب یہ وہ فساد ڈالنے کی کوشش ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہے، انہوں نے شک ڈال دیا کہ یہ ڈرون حملہ ہے۔ تو اب ڈرون کی اتنی رینج تو نہیں ہوتی نا کہ وہ امریکہ کے بحری بیڑے سے اٹھے، وہ بحیرہ عرب میں سے یا خلیج فارس میں جو کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے وہ ڈرون چلتا ہوا آئے اور یہاں پہ سٹرائک کر کے واپس جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرون جو ہے، اب کیس کیا بنایا جا رہا ہے، ڈرون جو ہے وہ پاکستان سے اڑا ہے یا پاکستان سے ملحقہ کسی علاقے سے اڑا ہے۔ پاکستان سے ملحقہ علاقہ جو ہے وہ انڈیا ہو سکتا ہے اس ڈرون کے لیے آئیڈیل، کیونکہ اس کو نزدیک پڑے گا، سری نگر کی بندرگاہ، سری نگر کی جو ہوائی اڈہ ہے وہ نزدیک پڑے گا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت نے انڈیا کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ اس کا اڑ کے، یہ سوالات ہیں نا جو اس کے فوراً بعد مائیکل صاحب کے اس ٹویٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے اذہان میں ابھرنا شروع ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر بوائل اپ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو کیا یہ ایسا کوئی کام پڑ گیا ہے کہ وہ وہاں پہ ہوں؟ تو اچھا، دوسرا جو ہے یہ بھی ہے کہ اتنی دور سے نہیں آ سکتا، اگر انڈیا کو بھی الاؤ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خبریں یا افواہیں یا تجزیے درست ہیں کہ پاکستان نے پاکستان کی حدود کے اندر کچھ ہوائی اڈے جو ہیں وہ 2002 کے معاہدے کے تحت کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے امریکنز کے حوالے کر دیے ہیں، اور امریکنز وہاں سے کیا کریں گے، ڈرون اٹیک کیا کریں گے۔ اور اگر ماضی میں یہ تاریخ تو رہی ہے، منگلا کے جو اڈے کی تصویریں جو تھیں کہ وہاں پہ امریکن ڈرون کھڑے ہوئے ہیں، یہ تصاویر جو تھی یہ ہم نے تو جاری نہیں کی تھیں، یہ امریکن میڈیا نے جاری کی تھیں اور وہاں پہ وہ خبریں چھپی تھیں، تصویریں چھپ گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے ان کو سہولت کے لیے دے دی گئی ہے کہ جہاں سے یہ ڈرون، یہ سارے وہ سوالات۔ تو ہم ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے نکلے۔ پہلی تو یہ بات تھی کہ یہ حملہ کس پہ ہوا۔ یہ حملہ جی ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ مولوی فقیر محمد اورکزئی صاحب ہیں، ان کے اوپر ہوا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کے مولوی فقیر محمد اورکزئی صاحب آج کل نائب امیر ہیں ٹی ٹی پی کے، تحریک طالبان پاکستان کے۔ تو مولوی صاحب جو ہیں فقیر محمد اورکزئی صاحب، یہ کسی زمانے میں امیر بھی رہے ہیں، لیکن 2011-12 کے اندر ان کو شاید یا اس کے بعد 15-16 کے اندر، دو مختلف تاریخیں دو مختلف افراد نے بتائی ہیں، بہر ان کو پکڑ لیا تھا جی اشرف غنی حکومت نے، اور وہ اس بگرام جیل میں تھے جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد مغربی میڈیا اور ان کے حامیان پاکستانی میڈیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ طالبان نے تمام لوگ رہا کر دیے تھے، اور جبکہ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہمارے ٹیک اوور کرنے سے پہلے ہی امریکنز ان کے دروازے جیل کے کھول کے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو تھے اس رہائی کے بعد وہاں سے بھاگے تھے۔ تو یہ دونوں سائیڈوں کا نقطہ نظر ہے، ہم نے کہا وہ بھی آن ایئر کر دیا جائے۔ تو وہ جو ہے وہ جناب مولوی فقیر محمد صاحب جو ہیں وہ آج کل نائب ہیں ولی محمد صاحب کے، جو ٹی ٹی پی کے نمائندے ہونے کے دعوے دار ہیں، اور جن کے ساتھ حکومت پاکستان نے 1 مہینے کی جنگ بندی کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی فقیر محمد صاحب وہاں پہ، اورکزئی صاحب وہاں پہ کر کیا رہے تھے؟ تو مولوی فقیر محمد صاحب جو تھے وہ اورکزئی ایجنسی جو پہلے ہوتی تھی، اب وہ اورکزئی ضلع ہے پاکستان کا، وہاں سے دورے کے بعد واپس گئے تھے۔ میں نے اپنا پچھلا ایک ولاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے علاقوں میں ادھر گھوم پھر رہے ہیں، مساجد میں خطبے بھی دے رہے ہیں، مختلف گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو پرسنلی بھی جا کے مل رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اور اس کے ادارے جن کو انہیں روکنا ہے وہ بس تماشا دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے دیکھا کرتے۔ تو وہ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔
اب یہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ ایک گھر میں مقیم تھے. اگر ہم آپ کو وہ تصویر دکھا پائے تو ضرور دکھائیں گے کہ اب اگر آپ وہ چھت کے اوپر جو تصویر طالبان کی طرف سے یہ جاری کی گئی ہے اور یہ کہہ کے جاری کی گئی ہے کہ یہ ڈرون اٹیک نہیں تھا, یہ پاکستان نے ایک میزائل مارا تھا. پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں جتنا ایڈوانس چلا گیا ہوا ہے, بڑی پرسائز قسم کی یہ اسٹرائک لگتی ہے اور چھت توڑ کے وہ میزائل جو ہے وہ اندر گھسا ہے. لیکن جہاں کی انہوں نے تصویر جاری کی ہے اس کے ارد گرد کسی چیز کے پھٹنے کے نشانات مجھے تو نظر نہیں آئے. آپ کو نظر آئے ہوئے تو مجھے میری رہنمائی کیجیے گا. آنکھوں میں ویسے بھی آج کل جو ہے وہ والا ہی ہو گیا ہے جو نصرت جاوید صاحب کی آنکھوں میں پچھلے دنوں اترا تھا, وہ خاکسار کو بھی یہی خدشات لاحق ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تو خیر اینی ہو, وہ جناب وہاں پہ وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑا اوپر سائز سا ایک بتایا گیا کہ جی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ گرا ہے. پاکستان کی جتنی مہارت ہے میزائل سازی کے اندر, اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ یہ میزائل تھا, یہ حکومت پاکستان نے میزائل مارا تھا. یہ افغانستان کی طرف سے سرکاری طور پہ یہ خبر جاری کر دی گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کون تھا. اب جو اس وقت صورتحال ہے اور اس وقت ایک بہت بڑا میڈیا کا سیگمنٹ یہ ثابت کرنے کے لیے اوپر تلا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ اڈے ہیں, میں بھی ان میں کسی زمانے میں شامل رہا ہوں, لیکن جب حکومت نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں ہے, حکومت جو ہے اس کے جو جرنیل ہیں, ترجمان جو ہیں, وہ کبھی کبھار اس طرح کی کرتے رہتے ہیں. سر ہم نہیں کرتے سر, ہم آپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اڈا نہیں دیا تو پھر اڈا نہیں دیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم تو مطلب کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے نا, تو آپ کا نقطہ نظر پلیٹ کرنا نا سر جی. تو وہ سر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسا ویسا اڈا نہیں ہے, اور ابھی شاید مذاکرات چل رہے ہوں اس حوالے سے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو پاکستانی افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے وہ میزائل مارا تھا, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ مولوی فقیر محمد اورکزئی صاحب وہ وانٹڈ ہوں گے پاکستان کو, اور ہیں, تو ان کا اگر پرسو کرتے ہوئے, وہ ہاٹ پرسوٹ کرتے ہوئے ہم نے اگر یہ حرکت فرمائی ہے تو یا تو افغانستان ان کو پکڑے اور پکڑ کے ہمارے حوالے کرے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ احتجاج بھی نہیں کرتا. بہرحال انہوں نے جو اس کی کلیریفیکیشن جاری کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا, اور انہوں نے میڈیا کو یہ کنفرم کیا کہ یہ ڈرون اٹیک نہیں تھا. تو جو ڈرون اٹیک کا رولا ڈالنے والے اور ڈرون اٹیک کا شور مچانے والے افراد کا جو ایک ہے مطلب کہ ویسے اس طرح کی ایکسچینج آف فائر ہوتا رہتا ہے. پچھلے دنوں پاکستان نے, جب مجھے یاد ہے کہ تازہ آئے ہوئے انہیں کو 15-20 دن ہوئے تھے, تو پاکستان نے توپ خانے سے بھی, آرٹلری سے بھی بمباری کی تھی افغانستان کے اندر, اور طالبان جو تھے انہوں نے اس کا کوئی ریٹیلیشن نہیں کی تھی, بلکہ ادھر سے جو ریٹیلیشن آئی تھی اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے سرحدی محافظ شہید بھی ہوئے تھے, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نہیں ہیں. بلینز آف روپیز کا مال آر پار جو جاتا ہے اس کی وجہ سے مختلف تاجروں کے, جن کو ہم سمگلر کہیں گے وہ تاجر کہتے ہیں, مفادات وابستہ ہیں, اور دونوں سائڈوں کے اوپر جو ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, یہ فائر وہاں سے جنریٹ ہو رہا تھا. ہماری سائڈ سے تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو ہماری ریگولر فوج نے کیا, انہوں نے کہا جی وہ ان سے جنریٹ ہو رہا تھا اور ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے. اور جب ان کو پکڑا گیا تو وہاں پہ امریکن ساخت کا بہت سارا اسلحہ اور بہت سارا ایمونیشن جو تھا وہ سٹور تھا, ٹرکوں کے حساب سے کئی 100 ٹرک وہاں پہ تھے, جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو یا پاکستان کے افغانستان سے ملکہ علاقوں کو بھیجا جانا تھا, جو کہ طالبان نے نہ صرف قبضے میں لیا بلکہ اس کی تصاویر بھی جاری کی, ہم نے اپنے ولاگ میں آپ کو دکھائی تھی کہ یہ جناب اس طرح یہ اسلحہ وہاں سے چھپا کے لایا جا رہا تھا. تو خیر یہ اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنا بارڈر جو تھا وہ کلوز بھی کیا تھا کچھ دنوں کے لیے. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ اس وقت پاکستان حکومت کو کہنا تھا کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو کہ اپنی طرف سے محض ٹریڈ کر رہے ہوں گے, تجارت کر رہے ہوں گے, انہیں مارجن مل رہا ہوگا, لیکن ہم چونکہ اس وقت نئے آئے ہیں, ابھی ہمیں اپنا آپ سنبھالنے کا بھی موقع نہیں مل رہا, تو آپ ذرا اپنی طرف نظر رکھیں, آپ کی مہربانی ہے, بعد میں ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا. تو خیر یہ ایک چلا آ رہا ہے جی دونوں ممالک کے درمیان, ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی, اور اس کے تحت یہ ہوا.
اور اس کے اوپر جو شور و غوغا مچا، اس شور و غوغے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو جب ہم تحقیق کرنے نکلے تو پتہ چلا کہ یہ ایشو ہے. یہ اپڈیٹ تھا، ایک آبزرویشن تھی، ایک کلیریفیکیشن تھی دونوں سائڈوں سے، پاکستان کی اور افغانستان کی بھی. ظاہر ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو اچھا تو نہیں لگے گا، اور میرے اس ولاگ کے نیچے آ کے میرے اوپر الزامات بھی لگیں گے. تو لگاتے رہیں بھائی، ہم پیشہ ورانہ دیانتداری کے ساتھ جو سمجھتے ہیں پاکستان کے قومی مفاد کے تحت، وہ اپڈیٹ آپ تک پہنچائے جائیں گے تاکہ آپ ان کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو سکیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.